السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اور اس کے علاوہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب اور کافی سارے منسٹرز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ پہنچے آرمی پبلک اسکول پشاور، اور وہاں پر انہوں نے اظہار یکجہتی کرنی تھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جس کا موقع بھی ان کو ملا، لیکن اسکول کے باہر جو شہداء ہیں ان کے والدین موجود تھے اور انہوں نے احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران انہوں نے جو ہے گو عمران گو کے بھی نعرے لگائے، اور اس کے علاوہ کہا کہ کسی کو بھی ہم سیاست نہیں چمکانے دیں گے یہاں پر آ کر۔ مزید ان احتجاجیوں کا کیا کہنا تھا آپ کو سناتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے لہو لہان کر دیے ان لوگوں نے، سر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گالیاں دے رہا تھا۔ جی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر اسد کیسر صاحب نے ہمیں گالیاں بھی دی ہیں، وہ دی ہیں یا نہیں دی، لیکن اس کے بعد مشتاق غنی صاحب جو کہ انفارمیشن منسٹر تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا حکومت میں، انہوں نے بھی پریس ٹاک کی، اور عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ میڈیا سے بات کی۔ انہوں نے کیا کہا سناتے ہیں آپ کو۔ اور کیا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ؟ ایک ثانیہ ہوا انسان لوگوں کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے نا، اور کیا کر سکتا ہے؟ اب اس کے اوپر احتجاج کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ احتجاج کا مقصد کیا تھا۔ آرمی پبلک اسکول کے گیٹ پہ 10-12 لوگ تھے۔ یہ ایک تنظیم انہوں نے بنائی ہے کچھ دن پہلے، جس میں کچھ سیاسی جماعتیں ہیں، ANP اور PMLN کے لوگ شامل تھے اس میں آج بھی، جن کی لسٹ میرے ساتھ ہے۔ ان کا بنیادی مقصد شہداء کے ساتھ کوئی یکجہتی نہیں تھی، صرف حکومت کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کرنا تھا۔ جی، غنی صاحب کو آپ نے سنا، انہوں نے کہا یہ لوگ جو ہیں یہ والدین نہیں تھے بچوں کے، ان میں کچھ سیاسی لوگ تھے، ایک تنظیم بنائی گئی تھی جن میں ANP کے لوگ تھے اور نون لیگ کے لوگ تھے، اور انہوں نے آج یہ ہنگامہ آرائی کی تھی اسکول کے باہر۔ جس دوران یہ ہو رہا تھا تو پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ موجود تھے پارلیمنٹ کے باہر، اور انہوں نے بھی میڈیا ٹاک کی، اور اس گو عمران گو کے نعرے کے حوالے سے پرویز رشید صاحب نے آج کیا کہا آپ کو سناتے ہیں۔ گو عمران گو کے نعرے عمران خان صاحب کو آرمی پبلک اسکول میں سننے پڑے، دکھی دلوں سے یہ نعرہ نکلا۔ یہ نعرہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو نعرہ بنایا گیا تھا اس طرح کا نعرہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کی دل کی آواز تھی، چونکہ جو نعرہ آپ نے بنایا تھا وہ جعلی نعرہ تھا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سوال اہم یہ ہے کہ مشتاق غنی صاحب جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں، ان کو وہ آنسو کیوں نہیں نظر آئے، وہ لوگ کیوں نہیں نظر آئے جو کہ درد ہے جو اتنے بڑے سانے سے گزرے ہیں، وہ سب انہوں نے کیوں نظر انداز کیا، اور کیوں ان کو لگتا ہے کہ سیاسی کارکنان وہاں پر موجود ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس بھی کی ہے ان والدین نے، اور کہا ہے کہ ہم شہداء کے والدین ہیں، ہم میں سے کوئی بھی سیاسی کارکن نہیں تھا۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ جو اس وقت دھاندلی کے حوالے سے صورتحال ہے اس پر بھی آج بیان بازی ہوئی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ماروی میمن صاحبہ، PMLN کی ممبر نیشنل اسمبلی ہے۔ بہت بہت شکریہ ماروی صاحبہ، پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے ANP کے سینیٹر شاہی سید صاحب، بہت بہت شکریہ شاہی سید صاحب، آپ نے بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے۔ شفقت صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے ہی سوال کروں گا، یہ کیا مکافات عمل ہے آج جو پاکستان تحریک انصاف سے ہوا ہے، کیونکہ جو سڑکوں پہ احتجاج کرنے کا کلچر ہے وہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ متعارف آپ نے ہی کروایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکافات عمل کا لفظ پتہ نہیں آپ نے کیوں استعمال کیا، لیکن میری عرض سن لیں نا، بات یہ ہے کہ جن والدین کے بچے اس بہیمانہ طریقے سے شہید ہوئے ہیں، اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو بالکل درست کرنا چاہیے ان کا جو درد ہے، ان کی تکلیف جو ہے، اس کا احساس سب کو ہے، لیکن جتنا ان کو ہے اور تو کسی کو نہیں ہے۔ تو اس لیے والدین جو بھی کریں اس میں بالکل حق ہے ان کا، وہ سیاستدانوں کو، انتظامیہ کو، پولیس کو، ملٹری اتھارٹیز کو، جس کو بارے میں بھی جو بھی کہیں، وہ بالکل ان کا حق ہے، اور اس میں ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے اس کی۔ لیکن اس میں جو شکایت والی بات ہے کہ اس معاملے کے اوپر جس طریقے سے سیاست کی گئی کہ فوری پرویز رشید صاحب جو کہ آج کل وزیر الزامات لگے ہوئے ہیں، وہ فوراً آئے نیشنل اسمبلی کے باہر اور آ کے انہوں نے ایک لمبی بیان بازی داغ دی، اس کے بعد ANP کے لوگوں نے بھی بیان بازی شروع کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو وہ سیاست چمکا رہے تھے ایک اندھوناک واقعے کے اوپر۔ اور مجھے آپ ایک چیز بتائیں، عمران خان صاحب پہلے دن نہیں جا سکے بوجو، جی، تو سب نے کرٹیسائز کیا کہ جی وہ گئے کیوں نہیں، اور اگر اب وہ گئے ہیں اور وہ اپنا اظہار یکجہتی کرنے گئے ہیں تو اس پہ تو کسی نے تو میری عرض سنیں نا، تو جب اندر گئے ہیں بچوں نے ان کو ویلکم بھی کیا ہے، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، باہر کچھ پیرنٹس نے ان کو تکلیف ہے، بالکل ہے، اور ان کو
ہونی بھی چاہیے. اور انہوں نے ایک نیچرل ایک فطری انسانی آپ سمجھیں ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ کون ذمہ دار ہے, اور جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف ایک ذہن میں غصہ بھی پہنچتا ہے اور باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. شفقت صاحب, یہ میں نے کچھ لوگوں سے وہاں پہ آج ہمارے جو وہاں پہ لوگ تھے انہوں نے بات کی تھی, میں 2 خواتین کی بات صرف آپ کو سنانا چاہوں گا, سن لیں اس کے بعد اس پہ سوال کرتا ہوں میں آپ سے. صرف ایک چیز میں کہہ دوں, کیونکہ وہ آپ نے شروع میں کیا کہ گو نواز گو کا نعرہ سارے پاکستان میں گونج رہا ہے, بلکہ ان کے گھر میں بچے جو ہیں وہ بھی گو نواز گو کہہ رہے ہیں. اور میاں صاحب کے گھر میں, ہاں, اور پرویز رشید صاحب جو ہے جب عمران خان گئے تو ان کے نواسے نے تصویر کھچائی ان کے ساتھ. تو یہ اب پرویز رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دل کی آواز ہے قوم کی. میری ان سے گزارش ہے, اور میری سب سے گزارش ہے کہ اس سانے پہ سیاست نہ کریں, اس سانے کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے ان چیزوں کے لیے. میں صرف آپ کو یہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ 2 خواتین وہاں پر موجود تھی, وہ کیا جی میں پوچھنے بھی نہ ہوں اپنے بچوں کے بارے میں کہ ان کا کیا کیا گیا ہے, کیا ان کے خون کے حساب کا کیا گیا ہے, کہ نہیں سب سو گئے آرام سے, مزے کرنے لگے, شادیاں کرنے لگے, مہینہ بھی پورا نہیں ہوا ہے. وہ ہمارے لیے نہیں آئے, اگر آئے ہوتے تو پوچھ لیتے کہ والدین باہر کھڑے, ان کی کیا حالت ہے, ان پہ کیا گزر رہی ہے, کیا کروں میں آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگوں نے مجھے کرسی پہ بٹھایا, آپ لوگوں کے لیے میں کیا کروں, پوچھ لیتا نا ہم سے. وہ تو چھپ کے بھاگ گیا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا, اندر تو ہے بھی نہیں. جی یہ کیفیت آپ ان ماؤں سے پوچھیں جنہوں نے اپنے بچوں کی لاش بھی نہیں دیکھی, جن کا بہت بری طرح سے جن کا انہوں نے ٹکڑے اڑا دیے. دیکھیں میں کلمہ پڑھ کے کہتی ہوں کہ کسی کو عوام سے کوئی غرض نہیں. جی شفقت صاحب, یہ سیاسی کارکن تھے یا والدین تھے؟ کیونکہ دیکھیں مسئلہ کہاں سے بگڑا ہے. میں سوال کروں, یہ غنی صاحب جو ہیں, مشتاق غنی صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی لوگ تھے اور وہاں پر یہ ہنگامہ آرائی کر رہے تھے. مجھے تو یہ جو خواتین ہیں وہ والدین نظر آتی ہیں, اور وہ فورن پالیسی کی بات کر رہی تھیں, باقی چیزوں کی بات کر رہی تھیں. ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو پروونشل گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے فورن پالیسی بنانا, یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, جو کہ ہم نہیں کہنا چاہتے, لیکن کہ یہ کنٹونمنٹ ایریا میں ایک جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے ملٹری کی اور سول کی. لیکن دیکھیں میں آپ کو, لوگ پلانٹڈ تھے یا نہیں تھے سر, اہم سوال یہ ہے. مجھے نہیں پتا, میرا خیال ہے کہ مجھے جو آپ نے تصویریں دکھائی ہیں وہ تو پلانٹڈ نہیں تھے, وہ تو پیرنٹس تھے جن کو تکلیف ہوئی, اور میں کہتا ہوں کہ ان کا حق ہے. بھئی آپ ذرا غور کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کا کوئی بچہ ہو, ہمارے دل پہ کیا گزرے گی, ان کے دل پہ جو گزر رہی ہے اس کے بارے میں تو کوئی 2 رائے ہو نہیں سکتی. میں تو کہتا ہوں یہ احتجاج, اور ان کو احتجاج کریں, ان کو پورا حق ہے, لیکن سیاسی جماعتوں کو فوری طور پہ اس پہ سیاست چمکانے کا حق بھی نہیں ہے. یہ بھی فعل درست نہیں. ماروی میمن صاحب, سیاست آپ نے چمکائی ہے یا پھر وہاں پہ غنی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی آپ کے تھے, ایک جو ہے انہوں نے کہا کہ ایک تنظیم بنائی گئی ہے ANP اور آپ کے لوگوں کی, اور وہ آج احتجاج کر رہے تھے. اور خان صاحب نے بھی کہا کہ 2-3 چہرے مجھے ایسے نظر آئے جو کہ والدین نہیں لگ رہے تھے وہاں پر. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے اس پوری کانورزیشن کو سن کے, کیونکہ جو والدین ہیں اور جو ان کے اوپر بیت رہی ہے, ان کو یہ اکیوز کرنا کہ وہ جو ہیں شاید کوئی سیاسی کارکن تھے, اٹس آئی مین بہت اپسیٹنگ ہے ایک ماں ہونے کے حیثیت سے. آئی ایم شور سب یہی کہیں گے کہ یہ غلط الزام PTI لگا رہی ہے. مشتاق غنی صاحب, آپ کے لوگ نہیں تھے وہاں پر؟ obviously not, یہ obviously پیرنٹس ہیں, اور پیرنٹس کے پر جو بیتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے, اور میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کیسے. سیاست چمکانے کا الزام یہ جو لگا رہے ہیں ایکچولی پیرنٹس نے ان کے اوپر لگایا ہے. سو لیٹس گیٹ دا فیکٹ اسٹریٹ. وہاں احتجاج کی نوبت کیوں آئی؟ یہ کہہ رہے ہیں ان کا حق ہے, کیوں حق کی اس میں کیا بات ہے, نوبت کیوں آئی ہے احتجاج کی, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں نا. وائی ڈڈ دی احتجاج اسٹارٹ؟ احتجاج اس لیے شروع ہوا کیونکہ ان کو لگا, پیرنٹس کو لگا کہ ان کے بچوں کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے. وہ ان کو امپریشن کیوں ملا, میں بالکل آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, ایک کیئرلیسنس, اور اس میں کافی عورتوں نے یہ بات بھی کی ہے, مدرز نے یہ بات بھی کی ہے کہ ہمارا ایک کلچر ہے کہ 40 دن جو ہے سوگ ہوتا ہے, اور یہ 40 دن ابھی پورے بھی نہیں ہوئے ہیں. ایک پاکستان کا ایک کلچر ہے, اور اس کے جب آپ کی فیملی میں کوئی فوتگیاں ہوتی ہیں, جنرل ایک بات ہے, تو آپ شادی یا اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے. اس پہ اریٹیٹ کافی ہوئے ہیں لوگ, اور یہ ایک سینسٹیوٹی ہے جو ان کے اینڈ سے اگر نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے 40 اگر یہ آپ کا نقطہ ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ یہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو وہاں مس ہینڈل کیا گیا, ان کو ایز پروٹیسٹرز ٹریٹ کیا گیا, اور پولیس نے مس ہینڈل کیا ان کے وزیر جو بھی ہے اسد کیسر فلاں. یوں نہیں ہوتا, یہ پیرنٹس تھے ان کے ساتھ جو ہے. اور دوسرا
ان کی کوئی جو ہے ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے. ان سارے سیاستدانوں کی پی ٹی آئی کی اگر ان کی ہوئی بھی ہوتی, سائیکو سوشل ٹریننگ ہوئی ہوتی, تو آج یہ ان کے ساتھ نہ یہ لفظ بول رہے ہوتے نہ ان کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے, کیونکہ وہ ایک صدمے میں ہے. ان کے ساتھ جس طرح سے آپ نے اپنا رویہ رکھنا ہے, پولیٹیشنز کو ایک ضرورت ہے. تبھی پرائم منسٹر نے ایک نیشنل ایڈوائزری کاؤنسل سائیکو سوشل کے لیے بنائی ہے, جو میڈیا کی بھی ٹریننگ اس میں ہے. لیکن مالی صاحبہ اگر یہ آپ کی شادی والی بات درست ہوتی تو پھر آج لوگوں نے یہ کیوں کہا کہ ہم کسی کو بھی نہیں آنے دیں گے؟ اگر میاں نواز شریف صاحب آئیں گے ان کو بھی ہم نہیں آنے دیں گے. وہ کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب ان کا غصہ جو ہے, ان کا غصہ جو ہے, میرا سوال سنیں, ان کا غصہ تمام سیاستدانوں سے. آج عمران خان صاحب گئے, اگر نواز شریف صاحب ہوتے تو ان کے ساتھ بھی شاید یہ ہوتا. نواز شریف صاحب فرسٹ دن پہنچے تھے پرائم منسٹر صاحب, وہ جب ہوا تھا. وہ ایک کلپ ہے, وہ ابھی آپ نے چلائی بھی نہیں ہے, وہ ایک ٹی وی چینل اس کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں جو غصہ ہے وہ ان چیزوں پہ ہے کہ جو احترام نہیں کیا گیا اور کس طرح سے پہنچے گا. اور دلہن کا لفظ یوز کیا گیا, ٹھیک ہے ان کی نیت صاف ہو سکتی ہے کہ وہ پہنچی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, وہ ایشو نہیں ہے, لیکن یہ جو شادی والا ایلیمنٹ پلیز سب کے ساتھ پلیز انڈرسٹینڈ کہ یہ لوگوں کو چبھی ہے بات. اب نواز شریف صاحب کہاں سے آ گئے؟ پھر نواز شریف صاحب کا ایسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کہا ہے نا لوگوں نے, میں سنوا دوں بہت سارے کلپ سے میرے پاس. فرسٹ ڈے پرائم منسٹر صاحب پہنچے تھے اور کوئی ایشو نہیں ہوا تھا, اور بار بار پہنچے اور نہیں گئے نا. جب ابھی اسکول کھلنے پہ نہیں گئے, کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے ریپرزنٹیشن فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آرم فورسز آتی ہے. پرائم منسٹرز آف پاکستان, ناٹ آف کے پی کے, پشاور, کراچی. یو ہیو ناٹ ہرڈ واٹ آئی ہیو سیڈ. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ پاکستان کے انڈر آرم فورسز آتی ہے, آرم فورسز وہاں پہنچی ہے, ہماری ریپرزنٹیشن پوری ہو گئی. ہماری ریپرزنٹیشن ہو گئی. ہم نے کلیئرلی کہا ہم سیاست نہیں چمکانا چاہ رہے تھے, پہنچ سکتے تھے, پہنچتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب اور چیف ہمیشہ ساتھ ساتھ پہنچتے ہیں, لیکن جان پوچھ کے شاید نہیں, اسی لیے نہیں پہنچے کیونکہ سینسٹیوٹیز کا اندازہ تھا. اگر چیف جا رہے تھے تو بات ایک ہی ہے, پرائم منسٹر اور چیف بات ایک ہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا وہ حصہ ہے. اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے سیاست چمکانے کی اور وہاں پہنچنے کی. میں ایک سیکنڈ جس انداز سے وہ وہاں پہنچے, جو بات یہ کرتے ہیں وی آئی پی کلچر, وہ آپ کے کافی چینلز ہیں چلائے ہیں, 32 کار جس انداز سے وہ وہاں پہنچے نا, وہ بھی لوگوں کو اریٹیٹ کیا. 21 گاڑیاں تھی, وہ میں دکھاؤں گا. کچھ چینل 32 کہہ رہے ہیں, شفقت صاحب کو ضرور دینا پڑے گا کیونکہ نئے پاکستان کی جب بات کرتے ہیں. میں شاہد سعید صاحب سے کامنٹ لوں اگر آپ کی اجازت دو. خیبر پختونخوا کی یہ حکومت ہے, رائٹ. سو عمران خان صاحب کا ایک ڈفرنٹ قسم کا انداز ہونا چاہیے تھا پیرنٹس کے ساتھ, اور ہم نے سب سیاستدان سوگ میں پہنچتے ہیں, ایک انداز ڈفرنٹ ہوتا ہے پہنچنے کا. نواز شریف صاحب کو جانا چاہیے تھا وہاں پر, جو ہے پریزیڈنٹ صاحب جا سکتے تھے, گورنر کے پی کے آپ کی جماعت سے ہے وہ بھی جا سکتے تھے. ڈونٹ ٹرائی اینڈ سپلٹ فوج اینڈ سول گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ. آپ لوگ کی بہت پرانی عادت ہے کہ آپ جو ہے بیچ میں سپلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایز اے فوج ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی فیڈرل گورنمنٹ. سوری, فوج از پارٹ آف دی فیڈرل گورنمنٹ آف دی اسلامک ریپبلک آف. پہلے دن بھی یہ کہہ سکتے تھے, وہ پہلے دن کیوں گئے وہاں پر؟ وہ تو آرمی چیف تو پہلے ہی پہنچ گئے تھے, پھر وہ بیٹھے رہتے اسلام آباد میں کہ آرمی چیف چلے گئے, ریپرزنٹیشن ہو گئی ہماری. پلیز آپ سن لیں, آپ کیا کراؤڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سوگ والا ماحول ہے, آپ وہاں وی وی آئی پی سارے کے سارے کراؤڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم میسج کیا دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں شاہد صاحب سے ذرا کامنٹ دے دوں. اور دوسرا پرائیورٹیز کیا ہیں, میں اس پہ بھی بعد میں کرنا چاہوں. ٹھیک ہے شاہد سعید صاحب, آپ کی جماعت پر بھی آج جو ہے مشتاق غنی صاحب نے الزام لگایا کہ آپ کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے, اور شفقت صاحب پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج ہو گیا, ٹھیک ہے ان کا حق تھا, لیکن اس کے بعد سیاستدانوں کو سیاست نہیں چمکانی چاہیے تھی اس ایشو پر. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا. میں پشتو والے پٹھان ہوں تو پشتو والے مثال کو اردو میں دوں گا, جس کا باپ زندہ ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں کہتا. کیمرے بھی آپ کے ہیں, حکومت تحریک انصاف کی ہے, جو لوگ کیمروں میں آئے ہوئے ان کو جا کے چیک کرے, اگر وہ اے این پی کے ہوئے تو پھر ہم قصوروار. دوسری بات, جو مشتاق غنی نے کہا میں اس کا جواب ہی دے دوں کہ ہاں اس کی بات سچ ہے. ہر مظلوم اے این پی کا ہے, ہر وہ ماں جو روتی ہوئی جس کا بچہ شہید ہوا ہے وہ اے این پی کا ہے, ہر وہ غیرت مند جس نے یہ احتجاج کیا وہ اے این پی کا ہے. یہ غیرت کا تقاضا تھا, انہوں نے بہت اچھا کیا, ان کو خراج تحسین ہے. میں آرمی چیف کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ کل گیا اور بڑا اچھا ویلکم کیا بچوں کو, اور ایک حوصلہ دیا کہ بچوں کو اور اس کے والدین کو یہ پتہ چلا کہ ہم لاوارث نہیں ہیں, ہمارے وارث ہمارے فوج غیرت مند ہے. آ جاؤ سیاستدانوں پہ. میں نے خود کراچی شہر میں ایسے بھی جنازے اپنے دیکھے ہیں کہ مارنے والوں آ کر کے وہ ہمارے جنازوں میں شریک بھی ہوتے ہیں. یہ جو منافقانہ اور دغلی پالیسی ہے, یہ اگر اور مگر والا, اس کو اب عوام ختم چاہتا ہے. پشاور کے بچوں شہداؤں نے لکیر کھینچ لی ہے,
اور وہ لکیر ہے یا دہشت گردوں کی طرف ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. جو کل سراج الحق گیا تھا وہاں پہ بچوں کا حوصلہ بلند کرنے کس پرپس کے لیے گیا تھا؟ یہ وہ سراج الحق ہے نا جو خود افغانستان میں جا کے جہاد کر چکا ہے. یہ وہی ہے جو منور حسن سے کہا تھا کہ یہ فوجی جو ہے شہید نہیں ہے اور ایک حاکم اللہ شہید ہے. لیکن شاہد سید صاحب ان کو چاہیے تمام لوگ ایک پیج پر ہیں نا, اور جو نہیں ہے اتحاد ہوا ہے وہ اسی چیز پر ہوا ہے کہ اب ان دہشت گردوں کے خلاف لڑنا ہے. شہزاد نہیں ہے. اگر ہوتے تو سیاستدانوں کو اسکول میں نہیں جانا چاہیے. ان ورثاء کے ان بچوں کے خون پہ اور زخموں پہ نمک نہ چڑھ کے آپ پارلیمنٹ میں آئے, پارلیمنٹ میں غیرت کے پیسے لے کرے دہشت گرد کو دہشت گرد کہے, جس نے پشاور کا واقعہ کیا, جس نے چرچ کا واقعہ کیا, جس نے بارڈر پہ واقعہ کیا, جس نے بلوچستان کوئٹہ میں جو واقعہ کیے, جن لوگوں نے ہمارے جی ایچ کیو بیٹھے کیا, جن لوگوں نے شاہ فیصل بیس بیٹھے کیا, جنہوں نے ہمارے فوجی جنرل کو شہید کیا, جن نے ہمارے فوجیوں کے سروں کو کاٹ کے فٹ بال بنایا, ان کو یک سو یک آواز ساری پارٹی مل کے ان کو دہشت گرد کہہ رہا ہے. وہ چاہے پاکستانی ہو, چاہے وہ ہمارے قومی ہو, چاہے وہ غیر ملکی ہو, میں اس چیز پر بھی بات کر لیتا ہوں شاہد سید صاحب. اگر ختم کرے اور پارلیمنٹ میں آ کے پیسے لے کرے. ایک چیز تو یہ میرے خیال سے جو کہ آپ تسلیم کر بھی رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گا اس کو کھل کے تھوڑا. شہزاد ایک منٹ دے لو, شہزاد ایک منٹ دے لو. جی شہزاد میں کہتا ہوں کہ ان ورثاء نے آپ سے پیسے نہیں مانگے, انہوں نے آپ سے پلاٹ نہیں مانگا. وہ آپ سے یہ پوچھ رہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. عمران خان کا جواب ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. نہیں, آپ خیبر پختونخوا کی حکومت میں ہو, آپ مرکز میں بیٹھے ہو, آپ کو چاہیے کہ آپ جائیں بیٹھے پارلیمنٹ سے ان کو خبر دے, عالمی چیف سے ملے, ان سے خبر دے, ان کے ورثاء کو بتائے کہ ہم نے ان ظالموں قاتلوں کو افغانستان میں پکڑا ہے, ادھر ہم پکڑیں گے, یہ دہشت گرد ہے, ہم ان کو مار کے ان کو عبرتناک سزائیں دیں گے. ان کو تسلی چاہیے, ان کو یہ ثبوتیں چاہیے. شاہد سید صاحب مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. ویلکم بیک ناظرین. ایک بات تو شفقت صاحب ہے جو کہ آپ خود بھی میرے خیال سے تسلیم کرتے ہیں کہ غنی صاحب کو یہ بیان آج نہیں دینا چاہیے تھا. جب تک ان کے پاس تمام انفارمیشن نہیں ہوتی کسی جماعت پہ الزام لگا دینا. آج خان صاحب نے دو باتیں کی. تو مجھے یہ بھی بڑی کنفیوژن ہے, وہ کہتے ہیں احترام بھی کرتے ہیں ہم جو احتجاج کر رہے ہیں, لیکن ہمیں بھی کچھ ایسے چہرے نظر آ رہے تھے جو کہ والدین کے نہیں تھے. دیکھیں میں وہاں نہیں تھا, مجھے نہیں پتا کہ مشتاق غنی صاحب کے پاس انفارمیشن ہوگی جو میرے پاس نہیں ہے. لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ جب عمران خان صاحب پہلے دن وہاں نہیں پہنچے تو ساری میڈیا اور سوشل میڈیا پہ اور ادروائز کرٹیسزم ہوئی کہ جی جانا چاہیے تھا. سو یہ جو کہہ رہا ہے کہ جی وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا, آپ کو پتا ہے کہ کتنا شور جانا چاہیے تھا. اور میرے خیال سے میاں صاحب کو بھی جانا چاہیے. اچھا دوسری بات, میاں صاحب کو بھی جانا. دوسری بات یہ ہے کہ اس جانے کے لیے دیکھیں نا, اب میں اپنے حلقے میں 6 اسکولوں میں کل گیا ہوں. اب میں جا کے کیا کر سکتا, صرف میں ان کو جا کے یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں آپ کا الیکٹڈ نمائندہ ہوں, اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ یکجہتی کروں. اور میں نے جتنا کچھ ہو سکتا تھا اپنا تھوڑا بہت تجربہ, میں نے دیکھا کہ جی وہاں پہ کوئی گورنمنٹ اسکول تھے, کوئی کرسچن اسکول تھے, کوئی. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک لیڈرشپ کا ایک حصہ ہوتی ہیں کہ آپ جا کے وہاں پہ اپنی پریزنس دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ کے لیڈرز جو ہیں وہ کنسرنڈ ہیں. باقی رہے گا یہ معاملہ کہ جی پریس کانفرنس یہ وہ, میرا خیال ہے کہ دیکھیں پریس کانفرنس تو ایک آنی جانی چیز ہے, وہ ہو گئی, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں فوکس اس چیز پہ کرنا چاہیے کہ اس قسم کے واقعات کو ہم پریونٹ کس طرح کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو ہلکے میں اپنے اسکولوں میں پھرا ہوں, اور میں یقیناً اور جگہ پہ بھی, اتنے سافٹ ٹارگٹ ہے اسکول, ہزاروں کی تعداد میں اسکولز ہیں, اور آپ اسٹیٹ جو ہے وہ کوشش کر سکتی ہے, پولیس کو کوشش کر سکتی ہے, لیکن اٹ از ورچولی امپاسبل کہ آپ سارے اسکولوں کو اس قسم کی سیکیورٹی پرووائڈ کر سکیں جس قسم کی سیکیورٹی ان کو جینوئنلی محفوظ بنا سکتی ہے. اس کے لیے پبلک کا ابھی بھی الزامات دیے گئے, ایک پولیس والا ہو یا ایک گارڈ ہو, سیکیورٹی گارڈ, وہ ناکافی ہے جس طرح کا یہ اٹیک. اس کے لیے طریقہ کیا ہے, اس کے لیے پبلک کا موبلائز ہونا ضروری ہے, پیرنٹس کا موبلائز ہونا ضروری ہے. پرائیویٹ سکولز اگر ہیں تو ان کو اپنا ایک بجٹ جو ہے اس چیز سے. آپ کی پارٹی سے ایک شکایت جو بھی ماروی ایمن صاحب نے کی, میں چاہتا ہوں پہلے یہ دیکھ لیں ذرا عمران خان صاحب نے کنٹینر کے حوالے اوپر جو ہے کھڑے رہ کر وی آئی پی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا وہ کہتے تھے, اور آج ہم نے کیا دیکھا. ذرا یہ کبھی آپ کی سڑکیں بند ہوئی کسی وی آئی پی نے کی, آپ نے وی آئی پی کو سڑک سے اتار دینا, کیونکہ نئے پاکستان میں پاکستان کا چھاپڑی والا, پاکستان کا رکشے والا, پاکستان کا مزدور, محنت کش,
ये हमारे VIP इंशाल्लाह होंगे। सर, अब आपको लोग देखते हैं एक हाई मॉरल स्टैंडर्ड जो आपने खुद बनाया अपने लिए कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम एक नई पार्टी हैं। खुद वो कहते हैं वीआईपी कल्चर का खात्मा। आज 21 गाड़ियां वहां पर मौजूद थी, बार बार मीडिया ने गिन के दिखाया। कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं है? नहीं, देखें बात यह है कि अब इसमें जरा हकीकत की बात करें। हकीकत की बात यह है कि 6 गाड़ियां थी। मेरी अर्ज तो सुन लेना आप, मुझे बात खत्म कर रहे हैं। 6 गाड़ियां थी जो कि सरकारी थी। बाकी कुछ लोग रिसीव करने गए हुए थे खान साहब को, और ये इनको भी पता है कि जब एक पॉलिटिकल लीडर कहीं जाता है तो उसको रिसीव करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। जो बहुत सारे लोग रिसीव करने गए उसमें मिनिस्टर्स भी थे, बाकी लोग भी थे। तो जब वो खान साहब वहां पे गए तो उन्होंने अपनी गाड़ियां पीछे लगा ली। और ये आज नहीं होता यार, हम तो कोई किसी नतीन में, यही नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं, यही जरदारी साहब भी कहते हैं, वो कैसे मुख्तलिफ है? उनके लिए क्यों स्टैंडर्ड्स मुख्तलिफ है? मैं आपको बताऊं कि हम ना 3 में हैं या 13 में हैं। जब हम अपने हल्के में जाते हैं और यहाँ के ट्रैवल करते हैं तो 15 क्योंकि लोग जो हमारे साथ जा रहे होते हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों में साथ लग जाते हैं। तो मियां साहब के साथ यही वीआईपी प्रोटोकॉल देखो, वीआईपी प्रोटोकॉल ये होता है कि जहां पे आप स्टेट की गाड़ियां जो है, रियासती गाड़ियां जिसमें पुलिस की गाड़ियां, जिसमें बाकी रियासती गाड़ियां कितनी हैं, प्राइवेट गाड़ियां तो हमारे तो जुलूसों में 200, 300, 400। जब हम लाहौर से चले 14 अगस्त को तो हमारी तो लाइन तो थी वो मेरा ख्याल है कुछ 10 मिनट लंबी थी। वो लॉन्ग मार्च से लॉन्ग मार्च थोड़ी है। देखें लोग साथ शामिल हो जाते हैं। देखिए जायज क्रिटिसिज्म को मैं 100% कहूंगा कि सही कहूंगा, लेकिन एक मिनट भाभी मुझे बात आप कर चुके हैं, आप रिपीट कर नहीं चुका, जब मैं खत्म करूंगा फिर आप। सो देखिए बात यह है कि इन चीजों को ब्रॉडर तनाज़ुर में देखें कि सरकारी गाड़ियां कितनी हैं, बाकी साथ जो लोग वैसे आए हुए हैं वो कितने हैं। अगर सरकारी गाड़ियां 6 से ज्यादा हो, मेरे पास अभी मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है केपी गवर्नमेंट से, 6 ऑफिशियल कार्स जिसमें और बाकी उनके सपोर्टर्स का प्रोटोकॉल था और बाकी सारे सपोर्टर्स। जी मारवी साहब, सरकारी गाड़ियां अच्छी थी। यही इल्जामात हर एस्टैब्लिश्ड सियासी जमात के ऊपर यही लगाते थे और लगाते आए हैं। अब क्योंकि इनके ऊपर तनकीद हो रही है तो अब एकदम से एक नई किस्म की लॉजिक सामने आ रही है। तो यही लॉजिक दूसरी पार्टी जैसे आपने कहा PMLN और पीपल्स पार्टी, यही लॉजिक काफी टाइम से कह रही है सरकारी गाड़ियां होती हैं उनके साथ हमारे साथ छह थी। यही लॉजिक सुन ले, कॉपी पेस्ट यही लॉजिक पहले PMLN और पीपल्स पार्टी देती थी जब इनके ताने आते थे VIP प्रोटोकॉल के। उस वक्त हमारी ये लॉजिक इनको समझ में नहीं आती थी, एकदम से ये लॉजिक अब इनको एक्सेप्टेबल हो गई है। ये आप डुप्लिसिटी देख लें क्योंकि ये सामने आ गई है। मैं मजीद कुछ कहना नहीं चाह रही बिकॉज इट्स सो ऑब्वियस। दूसरी जो बात है वो एक अंदाज है जो इनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मैं और उनकी लफ्ज क्या है और क्या कर सकता हूं। अगर एक लीडर ये कह रहा है कि मैं और क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये प्रोटेस्ट किस लिए, ये वो फला, भाई आप और क्या कर सकते हैं? आप PTI की कोर कमेटी धरना कन्वेंशन कर रहे हैं, लेकिन आप अपने सूबे की वारन ये ज़रबे अज़ब की जो पूरा नेशनल एक्शन प्लान बनाए उस पर आपने कितनी मीटिंग्स की हैं? आप ये कर सकते हैं। पेरेंट्स एक्सपेक्ट दिस, पाकिस्तान की आवाम एक्सपेक्ट दिस, क्या आप उस पे काम करेंगे? मैं सिर्फ वापस VIP पे आ रही हूँ। ये जो आज है ना, इनके साथ जो आज हुआ है, ये सारा एग्जैक्टली इसलिए हुआ है क्योंकि सारे ताने दूसरी साइड पे जाते थे। आज इन्हीं के साथ वो सारी चीजें हो रही हैं और रोड ब्लॉक हुए हैं और लोग डिले हुए हैं और लोग अपसेट हुए हैं उससे। ये दूसरा नुकता है शफकत साहब के रोड ब्लॉक हुए थे कि नहीं हुए, चाहे वो सरकारी गाड़ियां हो या उनकी निजी गाड़ियां। आपको कह देना चाहिए था और कोई नहीं जाएगा। देखिए मसला ये है, अगर आप इतने हाई मॉरल ग्राउंड पे हैं तो आपको कह देना चाहिए था 6 गाड़ियों और कोई नहीं जाएगा। नहीं हो सकता, ये सियासी लोग हैं तो हमारे पे ये ताने नहीं लगने चाहिए। आवाम जो है वो समझती है कि जो सियासतदान है, जो सियासी आदत है वो हमसे डिस्कनेक्टेड है और यही मुतालबा हमेशा PTI का भी था। लेकिन मैं मिसाल देता हूं, नहीं देखें मरियम नवाज साहिबा ने अपनी बेटी को स्कूल से हटा लिया है, उनकी प्राइवेट एजुकेशन होगी, घर पे होगी स्कूलिंग। ये कितने लोग कर सकते हैं? हमें क्या सिग्नल देना चाहिए हमें कि जितने बहादुर APS के बच्चे हैं, सवाल सुन ले, जितने बच्चे बहादुर APS के बच्चे हैं उतने बच्चे हमारे भी बहादुर हैं। ये सिग्नल नहीं जाना चाहिए। शॉक्ड एट दिस लॉजिक बिकॉज उन्होंने क्यों हटाया है? उन्होंने इसलिए हटाया है क्योंकि अगर उनकी बेटी उस स्कूल में कंटिन्यू करती है तो उस स्कूल के सारी जो पॉपुलेशन है उस पे थ्रेट बढ़ जाता है। अच्छा, अब पूरी जी APS में उनकी बेटी थी क्या जहां अटैक हुआ? मैं एक सेकंड, किस ख्वानी बाजार में किस की बेटी थी वहां पर? सॉरी, आपने लॉजिक ही नहीं समझी। लॉजिक मैं बता रहा हूं आपको, समझी नहीं, आपकी लॉजिक गलत है। आपकी लॉजिक गलत है। आप ये कह रही क्योंकि उनकी बेटी है वहां पे हमला हो सकता है। 60,000 लोग मरे हैं इस मुल्क में, शहीद हुए हैं, वहां हर किसी की बेटी मौजूद होती थी। आप बात समझे हैं? अगर उनकी बेटी वहां कंटिन्यू, उनको जो है मसला हो रहा है, शी हैज टेकन हर चाइल्ड आउट,
وہ بیچاری جو بچی ہے وہ ابھی بہت چھوٹی ہے, وہ تو جانا چاہے گی نا اسکول, لیکن وہ انکنوینئنس کیوں ہو رہی ہے؟ اپنی خاطر نہیں ہو رہی, تاکہ جو باقی سارے بچے ہیں ان کی لائف سیفر ہو. اگر آپ کو اس چیز کا احترام ہی نہیں ہے, آئی ریسٹ مائی کیس. بیکاز اس چیز پہ تنقید کرنا, I think we should tell مریم نواز کہ جی آپ واپس بھیجیں بچی کو, تاکہ آپ ساروں کو ایکسپوز کریں. ایک تو وہ بیچاری مریم نواز صاحبہ اور ساری فیملی, ایک تو آپ کا رسک ریڈیوس کر رہی ہے اسکول کا, اور اوپر سے انہیں کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ اب تک جہاں پر اٹیک ہوئے ہیں وہاں پر ان کے صاحبزادے یا ان کی بیٹیاں موجود ہی نہیں. What I'm trying to tell you there are intelligence reports کہ کافی ہائی پروفائل اسکولز, اور جہاں بہت VIP لوگوں کے بچے جاتے ہیں, جو بڑے ہائی پرائیویٹ اسکولز ہیں, اس سے صرف اسکول کی میں بات نہیں کر رہی, لاہور میں بھی کچھ اسکولز ہیں تو وہاں ہائی الرٹ نہیں, وہاں ہائی الرٹ چل رہی ہے. انہوں نے سیکریفائس کیا, ان کی سیکریفائس کا اہتمام کرنا چاہیے, اس کے اوپر تنقید کرنا مناسب نہیں ہوگا. انہوں نے اپنی بیٹی کو باہر نہیں بھیج دیا, ایبسولوٹلی شکر ہے کہ ان کے وہ موجود ہوتی نا. ہوم اسکولنگ کوئی مذاق نہیں ہے, It's a disadvantage to the poor kid. جی شاہد سید صاحب, یہ مسئلہ جو آپ ابھی بتا رہے تھے نا کہ عمران خان صاحب کیا کریں, ایشو یہ ہے کہ جب آپ کی بھی حکومت تھی 5 سال تو آپ لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ سیکیورٹی کے اتنے مسائل ہیں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں کہ اس کو کنٹرول کرنا امپاسبل ہو جاتا ہے وہاں کی پولیس کے لیے. یہی لاجک آج خان صاحب بھی دے رہے ہیں. میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بولتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھو ہم نے بھی اس وقت جو کیا تو ہمیں تو یہی الزام تھا کہ آپ لوگوں نے کنٹرول نہیں کیا. ہم بھی ان کو یہی سمجھا رہے تھے کہ دیکھو یہ وفاق کا ذمہ واری ہے, یہ جو قبائل ہے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن یہ بولا کہ نہیں آپ وہاں حکومت کرو, حکومت چھوڑ دو. ہم نے آج تک ان سے کبھی حکومت چھوڑنے کی بات نہیں کی. میں ایک چیز آپ کو یعنی اس توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے پختون قوم, یہ سادہ ضرور ہے لیکن یہ سادگی کے ساتھ سچا بھی ہے اور جذباتی بھی ہے. یہ قوم آدمی کو جب اس کو بات سچی لگ جائے تو اپنی سادگی کی وجہ سے اس کو سر پہ چڑھاتے ضرور ہے بڑا جلدی, لیکن اتارتے بھی اتنا ہی جلدی ہے. لہٰذا وہ اس ڈپلومیسی کو, اس چالاکی کو سمجھ گئے کہ ان کی باتیں کچھ ہے, مقاصد کچھ اور ہے. بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سب سیاستدانوں کے لیے میسیج ہے. خالی عمران خان تو سامنے آ گیا, وہ تو مقامات عمل تھا چونکہ اس نے بھی پارلیمنٹ پہ اٹیک کرنا, پرائم منسٹر کو خراب کرنا, زرداری کو برا کرنا, ساری دنیا بول رہی تھی. یہ فرشتہ تھا. اب فرشتے سے پوچھا جائے کہ آپ کا کیا ہو رہا ہے, یہ کتنی بری لفظ ہے جو گو عمران گو کے نعرے لگ رہے ہیں, یہ بری بات ہے. کسی سیاستدان پہ نہیں ہونا چاہیے, نواز شریف پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ٹائم دے, نواز شریف کو بھی ٹائم دے, جو انہوں نے وعدے کیے وہ وعدے پورے کیا جائے. ہماری قوم سادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ جذباتی بھی ہے. اور ان کی وہ سچائی, وہ جذبائیت پھر وہ ایسے ہی سامنے آتا ہے کہ وہ حساب لیتا ہے. اب آپ سے لوگ کچھ ڈیمانڈ پلاٹوں کی, پیسوں کی نہیں کر رہا ہے, وہ ڈیمانڈ یہ کر رہا ہے جی وہ صرف اظہار یکجہتی چاہتے ہیں. آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں گئے, آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آتے ہو, ان کے لیے قانون سازی کیوں نہیں کرتے ہو. ان کو کھلے الفاظوں میں دیکھو, ان کے اپنے 2 MP نے باقاعدہ ان دہشت گردوں کو بتا دیا ہوا ہے. ان کے 3 MP شہید بھی ہو گئے, لیکن ہم نے کبھی بتا نہیں دیا تھا. لہٰذا ان کو چاہیے. اچھا دوسرے ایک بات یہ کرتے ہیں کہ یہ فوجی ایریا ہے, اس میں ہم کیا کر سکتے. معذرت کے ساتھ جو فوج میرے بچوں کے لیے بارڈروں پہ لڑ رہا ہے, دہشت گردوں سے لڑ رہا ہے, اگر ان کا بچہ اسکول پہ جائے گا تو اس میں صوبائی حکومت کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کا دیکھ بھال, ان کا پرسان یا ان کا حال احوال یہ بس صرف فوج کی جوابداری ہے. کچھ جوابداری یہ فوج پہ ڈالتے ہیں, کچھ جوابداری یہ مرکز پہ ڈالتے ہیں, حکومت یہ اپنے لیے مانگتے ہیں. جی آج عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آرمی پبلک اسکول کی جو سیکیورٹی ہے وہاں پر فوج جو ہے تعینات کی گئی تھی. مجھے ایک جو ہے بریک لینے دیں شاہد سید صاحب, میں اپنی طرف ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. شفقت صاحب, جو ایک نیشنل کنسنسس ہمیں سیاسی پارٹیز کا نظر آیا تھا اس سانے کے بعد, 16 دسمبر کے سانے کے بعد, وہ تو ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے نا, کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ ہم تو روز میٹنگ کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے کیا انپٹ دیا ہے, کتنی میٹنگز کی ہے, آپ لوگ پھر جو ہے وہ ریگنگ کی طرف چلے گئے. ان کا جو سارا زور ہے وہ میٹنگز پہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 16 دسمبر کو یہ واقعہ ہوا, 17 دسمبر کو پہلی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, اس کے بعد اس کے 2 یا 3 ایک منٹ مجھے بات کرنے دیجیے. 21 نکات ہوئے. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا اس کے لیے. کمیٹی یہ, کمیٹی وہ, کمیٹی یہ تو کمیٹی کھیل رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اتنا, جب 14 لوگوں کو انہوں نے شہید کیا لاہور کے اندر, گولیاں ماری ان کی پولیس نے, اور جب ان کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تو انہوں نے ان کے خلاف FIR درج کرائی. مطلب یہ جو ابھی اس قسم کے الزام ہمارے پہ لگا رہے ہیں,
ان لوگوں نے جن کے لواحقین یا جن کے لوگ مارے گئے انہوں نے جب آپ اپڈیٹڈ نہیں ہیں ان میں سے ایک جو ملزم تھا جو اس وقت اسپیشل سیکرٹری تھے چیف منسٹر کے وہ اب جو ہے ایمبیسڈر لگ چکے ہیں WTO میں. ان کو باہر بھگا دیا ہے اور 1-2 مہینے تو آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے FIR 1 منٹ اور آپ کو پتا ہے کہ 2 مہینے تو FIR درج نہیں کی. تو اپنا ریکارڈ ابھی اچھا اور ایک جوڈیشل کمیشن بنایا اس کی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی. آپ لوگوں نے کتنی میٹنگز کی ہیں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے؟ میٹنگز ہو رہی ہیں اس کے اوپر ہم اپنا کام بھی ہم نے شروع کر دیا ہے. تو آپ نے کیا رزلٹ ہے؟ آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے وہ 14 لوگ جو مارے گئے تھے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ آج ایک میٹنگ تھی اور روز ڈیفینیٹلی میٹنگ ہوتی ہے اس کے ریزلٹس میٹنگ کمیٹی بس No, please don't act very ill-informed. It doesn't suit your image. You're supposed to be the informed one in your party. Let me tell you, please, ایک سیکنڈ. نہیں, میٹنگ کا جو ریزلٹ ہے میں بتا رہی ہوں نا, سن لیں, اگر تحمل سے سنیں آپ, because it's very, very wrong کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میٹنگ کا کوئی ریزلٹ نہیں ہوتا ہے. ایک نیشنل ایکشن پلان ہے, اس کے 20 نکات ہیں, اس پہ جو کام ہو رہا ہے 20 ڈفرنٹ ٹیمز اس پہ کام کر رہی ہیں. سن لیں, نو کمیٹیاں بنا دی, ایک سیکنڈ, کمیٹیز ڈیفینیٹلی بنائی ہیں, وہ کام کر رہی ہیں. ریزلٹ سنیں, جب پرائم منسٹر روز ان کمیٹیز سے ریزلٹ پوچھتے ہیں, آج کا ریزلٹ سن لیں کیونکہ وہ روز نہیں, میٹنگز کمیٹیز سو irresponsible at your level you are being so irresponsible. اتنا افسوس ہو رہا ہے ان کے. بتائیے کیا نکلا آج. یہ ہے وہ 20 پوائنٹ ایکشن پلان. ہر صوبے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایکشن پلان کے تحت ڈیلیور کرے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 3 صوبوں نے ڈیلیور نہیں کیا ہے. پنجاب کی ڈیلیوری میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. جہاں تک آئیڈینٹیفیکیشن کا تعلق ہے کہ کتنے پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کی آئیڈینٹیفیکیشن کر کے ان کو جو ہے صحیح طرح سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. 90 no hold on please don't interrupt KP میں سے 0 ہمارے پاس آئی ہیں. 95 absolutely 95 بینڈ آرگنائزیشنز کی بات کر رہی ہیں. 95 prescribed organizations. If you're going to interrupt, I'm going to interrupt even more because I can raise my voice even more. سن لیجیے, 95 prescribed organizations, ان کا رزلٹ کیا ہے؟ سینئر ہے تو پھر ایکٹ سینئر نا. 95 prescribed organizations in Punjab, ان کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جا رہا ہے. As far as ICT is concerned, کومنگ آپریشن شروع ہو چکا ہے. 180 کا اس کا نمبر بنتا ہے. As far as Punjab is concerned, سرچ کمیٹیاں تو بہت زیادہ ہو جائے گا نا, بہت زیادہ ہو جائے گا. 14 کمیٹیوں کی تفصیل بتائیں گی تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا. جو کام فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے اور جو کام یہ نہیں کر رہے, کیونکہ ان کی طرف سے KP کی گورنمنٹ کی طرف سے 2 دن پہلے میں دیکھ رہا ہوں وہ گورنمنٹ اسکول کی دیواریں 3-3 4-4 فٹ کی ہیں, وہ تو صحیح کر رہے ہیں. خود آپ لوگوں نے کہا تھا listen to search operations. میں بتا رہا ہوں آپ کو پتا ہے سرچ آپریشنز کیا ہوتے ہیں؟ 14,000 سرچ آپریشنز کیے جس میں سے 4,000 لوگوں کو ریٹین کیا ہے, جن کے خلاف 787 کیسز. مجھے بتائیں KP نے کیا کیا, کتنے کیسز کیے ہیں؟ 1% کا کیس نہیں کیا, because they're not serious. They're serious about دھرنا worker conventions. مدرسے جو آئیڈینٹیفائی ہو, سن لیں, عوام سننا چاہتی ہے, وہ مائیں سننا چاہتی ہیں کہ ہم نے کیا کام کیا ہے. سن لیں. prescribed organizations کے ساتھ. So irresponsible. ہم سب آپ کو یاد ہے رانا ثناء اللہ کی تصاویر میں دیکھی ہے نا آپ نے؟ یہ اتنے ایک ہیں ان کے ساتھ, ان میں اتنی اخلاقی جرات ہی نہیں تھی کہ آپ کے ووٹ دیتے. میرا وقت ختم ہو گیا. کیوں وقت ختم ہو گیا؟ کیا مطلب, کیا مطلب اخلاقی جرات ہی نہیں تھی کہ ووٹ آ کے دیتے ان ٹیررسٹ کے خلاف پارلیمنٹ میں. یہ تو ان کی اخلاقی جرات تھی. میرے پاس بہت لمبی لسٹ ہے, 17 ایگزیکیوشن ہو چکی ہیں. ہیٹ اسپیچز, ریزلٹ سنا, ہیٹ اسپیچز 341 کیسز ہیٹ اسپیچز. آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی حکومت نے کیا کیا, ان کی کیا ہے. مجھے فائنل کامنٹ ذرا مجھے یہ دیں. نے کوئی کام نہیں کیا ایکشن پلان پہ, صرف دھرنا ورکر کنونشن. شاہد سید صاحب, فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ نے. شاہد سید صاحب, یہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا صرف یہ کمیٹیز ہیں, صرف میٹنگز ہو رہی ہیں؟ سوال سے میں پوچھ رہا ہوں, ان کا موقف جاننا. ریزلٹس بتانا ضروری ہے, شاید ان کو ریزلٹس. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا, اگر شہزاد اگر آپ تھوڑا سا 2 منٹ دے دیں پیچھے جائے. الیکشن سے پہلے جو 4 پارٹیوں کو الیکشن کرنا تھا, وہ 4 پارٹی حکومت میں آ گئی. نواز شریف نے ایک بات کلیئر کہہ دی, وہ پٹیا چلی ٹی وی پہ, کہ اگر آج کچھ نہیں کیا تو پھر ملک نہیں بچے گا. لیکن یہ 3 پارٹیاں ابھی بھی اس سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے. اور اس کا مثال سمپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر عمران خان کو ان شہداء بچوں کے ساتھ کچھ ہمدردی ہوتی تو یہ پارلیمنٹ میں آتا, ان کو ووٹ کرتا, اس قانون میں مدد کرتا, اور ساتھ میں یہ کہہ کے جاتا کہ میرا اپنا موڈ نہیں تھا, لیکن میں یہ پشاور کے شہداء بچوں کے خاطر آیا ہوں اور میں اس دہشت گردوں کے خلاف اس جنگ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. وہ نہیں آیا.
جماعت اسلامی نے بھی بہانہ بنایا, JUI نے بھی بنایا, یہ تینوں وہی پارٹیاں ہیں جو حکیم اللہ نے ان کو الیکشن پہلے کروایا تھا. لہٰذا اب چیز سامنے آ گئی ہے, اب آپ دیکھو اور عوام دیکھے کہ کون دہشت گردوں کو روک رہے ہیں, کون نہیں روک رہے ہیں. پنجاب میں 1085 لاؤڈ اسپیکر ایکوپمنٹ سے ہم نے KP والے ان کی بات کے جواب جی لاسٹ کمنٹ. ہم نے APC میں فلی سپورٹ کیا. تو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ ہم نے فلی سپورٹ کیا. ووٹ کیوں نہیں دیا؟ ووٹ از دی ایکچوئل. ہم نے بلکہ ہم نے تو یہ کہا, ہم نے اپنا پلان جو 2-3 چیزیں, دھرنا ختم کیا, APCs میں شمولیت کی, اور اس کے علاوہ ووٹ کیوں نہیں دیا؟ جواب دینا, ووٹ کیوں نہیں دیا؟ اچھا مجھے پروگرام حملے کی لڑائی تو ہو رہی نا. فوکس آپ کا ریگنگ ہے یا اس وقت دہشت گردی ہے؟ بالکل دہشت گردی ہے, لیکن ریگنگ کی پیداوار حکومت اس کا کچھ دعویٰ نہیں کرتی. اس کا دعویٰ نہیں کرتی. وہ ٹریبیونل کا فیصلہ بھی آنا باقی ہے, اور اس میں لوکل کمیشن کا فیصلہ آ گیا ہے, وہ ہمارے حق میں آیا ہے. وہ کہتے ہیں ان کے حق میں آیا, آج بھی کہہ رہے تھے کہ بوگس ووٹ ہیں, فیک ووٹ ہیں. یہ صرف کہتے ہیں اونچے بولنے سے ان کی بات ذرا زیادہ ٹریبیونل کا فیصلہ آنا باقی ہے. شاہی سید صاحب, شفقت محمود صاحب اور ماروی ایمن صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.